أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النمل کا یہ 7واں اور آخری رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس آخری رکوع کی جملہ 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کا تذکرہ فرمایا تو آخرت کی ایک اہم گھڑی، آخرت کی ایک اہم منزل ہوگی. جس آخرت کے سلسلے میں اس سورت کے آغاز سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ جو بندے آخرت کا ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے. جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا کردار اور ان کا رویہ بالکل الگ ہوتا ہے. وہ فرعونی کردار کے حامل ہوتے ہیں جس کو ایک حکومت کیا مل گئی تھی کہ آپے سے باہر ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر بہت بڑا کیا اور سمندر میں اس کو ڈبا کر ختم کر دیا گیا. نہ صرف یہ کہ وہ ذلت کی موت سے دوچار ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک بدن کو ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے معجزات بھی دکھلائے، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی جو دعوت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید اور آخرت پر ایمان کی دعوت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے، مستحکم اور راسخ ہوتا ہے، اس بندے کا کردار بالکل الگ ہوتا ہے. اس بندے کا کردار وہ سلیمانی کردار ہوتا ہے
جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، والد ماجد بھی نبی و رسول اور ایک بڑے حکمران، خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اور بڑے حکمران، بڑی حکومت ہے زبردست، اتنی زبردست حکومت ہے، اتنی زبردست حکومت ہے کہ انسان تو انسان جنوں پر کنٹرول ہے، ایسی زبردست حکومت ہے کہ انسان تو انسان حیوانوں پر کنٹرول ہے۔ علم کا عالم یہ کہ چونٹیوں کی بولی کو سمجھ لے، پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لے، اور فضیلت کا عالم یہ کہ اپنے زمانے کے اولو العزم رسول اور نبی زادے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلتیں ہوں گی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر ایک فروتنی تھی، انکساری تھی، بندگی کی کیفیت تھی کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی عظیم الشان نعمت سے ہمکنار فرمایا تو وہ سجدہ ہوتے چلے گئے، وہ شکر گزار لاتے چلے گئے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا اثر کہ بندے کے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر بندگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے اور ایک کردار کا تذکرہ فرمایا، وہ ملکہ سبا کا کردار ہے، جو بڑی ذہین خاتون، بڑی تعلیم یافتہ خاتون، سنجیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دانشمندی، ان کی سنجیدگی اور ان کی صلاحیتوں کا تذکرہ اس طور پر فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو وہ فوراً ہی ڈیسیشن نہیں لیتی ہیں، بہت مشورہ کرتی ہیں، مشورے میں گفتگو کرتی ہیں، وہ گفتگو بتاتی ہے کہ بڑی سمجھدار خاتون ہے، معاملہ فہم خاتون ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے سنا، سمجھا، اس پہ غور کیا، تو پھر صرف سنی انسنی انہوں نے نہیں کی بلکہ اس دعوت کو قبول کیا، اطاعت کی نبی کی اور رسول کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تیسرا کردار کہ آخرت سمجھ میں نہیں آئی تھی، باوجود ذہانت کے، باوجود معاملہ فہمی کے آخرت بھی سمجھ میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام تو یہ دیا کہ اپنی ذہانت کے ذریعے سے آخرت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آخرت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے رسولوں کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے صحیفوں کو سمجھنا ہوگا، اور رسولوں کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا، تب کہیں یہ عقیدہ آخرت کی گتھی سلجھ سکے گی۔ ورنہ تم دماغ سے محروم رہو گے، اپنی ذہانت پر، اپنی تیزی پر، اپنی دانشوری پر اگر کسی کو غرور اور غرور ہے تو آخرت نہیں سمجھ سکتا، بھٹک کر رہ جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ذہانت، معاملہ فہمی ایک دوسری چیز ہے، اور غیر کی چیزوں کو سمجھنا، آخرت کی حقیقت کو سمجھنا، عقیدے کی باریکیوں کو سمجھنا، یہ ایک دوسری حقیقت ہے۔ اس کا تعلق ذہانت سے نہیں، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، اور ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہدایت یافتہ لوگوں کی صحبت ہوگی۔ اور لازمی بات ہے اس صحبت میں سب سے بڑی صحبت، سب سے اعلیٰ ترین، اہم ترین صحبت وہ رسول کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس حاضر ہوئی اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دی کہ انسانوں کا ایک کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات مخفی رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، اور اس کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے، لیکن جب وہ کھل کر آ گئی، نکھر کر آ گئی، اور جب وہ سچائی ان کے سامنے لا دی گئی تو پھر وہ انکار نہیں کرتے، پھر وہ قبول کرتے ہیں۔ ضدی پر ان کے اندر نہیں ہوتا، ہٹھڑی ان کے اندر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ پروردگار یہ بیکار کے عوض بغیر کسی سبب کے اس کائنات کو اس نے نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے ساتھ تم کو اس نے اس دنیا میں بھیجا تمہارے لیے
اس دنیا کو کتنا سجا کیا، لہذا کائنات کا تذکرہ فرمایا، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان نشانیوں پر غور کرنے سے انسان سمجھ لے گا کہ آخرت ایک حقیقت ہے، اس کو میں واضح کر چکا ہوں اس طور پر کہ آپ اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نفع پہنچا رہی ہے، لیکن آپ انسان پر غور کریں، وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر صرف انسان اپنی کوششوں سے آخرت کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ دار کا علم فی الآخرہ، انسان کا علم فیل ہو جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان فرمائی ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یہ ظاہر ہوگا رہے گا، اور جب یہ ظاہر ہوگا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں میں ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک عجیب و غریب حیوان نمودار ہوگا، اور ایک عجیب و غریب چوپایا نمودار ہوگا، جس کے سلسلے میں جو تفصیلات گزشتہ اتوار میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی 10 اہم ترین نشانیوں میں خروج الدابہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور 10 نشانیوں میں سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا برآمد ہونا، اور مشرق میں ایک، مغرب میں دوسرا، اور جزیرۃ العرب میں تیسرا ایک زلزلہ یا ایک زمین کے پھٹنے کا واقعہ رونما ہونا، دجال کا رونما ہونا، اور انہی 10 نشانیوں میں ایک عجیب و غریب ایسا چوپایا برآمد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ثابت ہوگا۔ بعضوں نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہوگا، بعضوں نے اس کو کچھ اور کہا، بعضوں نے اس کو اژدہے کی طرح تعبیر کیا کہ اژدہا قسم کا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخرجنا لهم دابة من الارض، زمین سے ہم ایک چوپائے کو، زمین سے ہم ایک ایسے جاندار اور ایسے حیوان کو برآمد کریں گے جو تکلمہم، انسان کو بتلائے گا، گفتگو کرے گا کہ کون حق پر ہے کون سچ پر ہے، اور ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کون ایمان سے محروم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ علامت لگا دے گا، اور مومن کو جو علامت لگائے گا ایمان کی تو وہ ایک مہر ہوگی چمکتی ہوئی جس سے روشنی برآمد ہو رہی ہوگی، اور کافروں کو جو کفر کی مہر لگا دے گا اس سے کے چہرے پہ سیاہی چھا رہی ہوگی، واللہ اعلم، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوگی جو برآمد ہوگی۔ اس کی بڑی زبردست تشریحات کی گئی، بڑے اختلافات ہیں، اس میں سے کچھ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان نشانیوں کے بعد اور ان علامتوں کے بعد، جن میں سے بعضوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور دیگر بعض کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا، پھر دھیرے دھیرے ہوگا یہ کہ یہ دنیا اور یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، اور دنیا کائنات کیسے ختم کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا مجرمین کو، یوم نحشر من کل امت فوجا، اور ہم ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، فوجن کہتے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کو اٹھائیں گے، اور ان کو وہ ہوں گے ان میں سے ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، وہ بٹے ہوئے ہوں گے، ان کے الگ الگ گروپ بنا دیے جائیں گے، کیونکہ 7 طبقے ہوں گے جہنمیوں کے، اور یہ 7 طبقے جہنم کے الگ الگ دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لا سبق وفا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور لکل باب منھا جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے طے شدہ ہے کس دروازے سے پہنچ جائے گا۔ البتہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور اس میں بھی طے ہوگا کہ کون سا جنتی کس دروازے سے داخل ہوگا، اور روزے داروں کا ایک خاص دروازہ ہوگا،
اور ایسے ہی توکل کرنے والوں کا ایک دروازہ ہوگا، اور خوب اللہ کی راہ میں انفاق کرنے میں جو نمایاں ہوں گے ان کے لیے ایک دروازہ ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کے قابل ہوں گے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ تو جیسے جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جہنم کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 دروازے ہوں گے، لہذا مجرمین کو 7 طبقوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اب بے حیائی کرنے والا، بے حیائی کا عادی ایک گروپ ہوگا مثال کے طور پر، اور وہ لوگ جو چوری ڈکیتی میں زندگی بسر کرتے تھے ان کا ایک گروپ ہوگا، اور ایسے ہی جو غرور و تکبر میں مبتلا رہتے تھے یہاں تک کہ حقائق کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے ان کا ایک گروپ ہوگا۔ ایسے ہی نمایاں جرم کے اعتبار سے الگ الگ گروپ بنا کر ان کو ہاکا جا رہا ہوگا، دھکے دے دے کے آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ اسی کیفیت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهُمْ یوزعون کے معنی ہوتے ہیں کہ زمرے میں تقسیم کر کے، پارٹی میں تقسیم کر کے، گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کو ہاکا جائے، ان کو ایسا ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے، مل نہ جائے، اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن ہم حشر کریں گے، جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجاً ایک بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کتنی بڑی تعداد ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 99% امت کے لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، 99%، 1% لوگ ہوں گے جو جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے آج جو اقلیت میں ہے یہ مینارٹیز، کل کے دن ان کا کیا احساس ہونے والا ہے۔ آج چھوٹی تعداد میں جو ہے وہ قیامت کے دن کتنے معزز ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فوجا ممن یکذب بآیاتنا، گروپ در گروپ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا تھا، اور ہم نے بطور نشانی جو معجزات اپنے رسولوں اور نبیوں کو دیے ان کو جھٹلاتا تھا، اور ہم نے جو آیتیں اپنی کتاب میں نازل کی تھی ان آیتوں کو جھٹلاتا تھا، یہ پورا طبقہ بانٹ دیا جائے گا مختلف گناہوں کی بنیاد پر، دھیرے دھیرے جہنم کی طرف آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ وہ جب جہنم پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، وقال، اور ان سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، میری آیت کو، میری نشانیوں کو، میرے احکام کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تمہارا ناقص علم اس کا احاطہ نہیں کر سکا تھا۔ اگر انسان کسی چیز کو اچھی طرح احاطہ کر لے، سمجھ لے، اور اس کے بعد سے انکار کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تحقیق انہوں نے کر لی، انہوں نے تحقیق کر لی، انہوں نے پوری دنیا گھوم کر دیکھ لیا کہ ہمالیہ پہاڑ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا بھی کہہ رہے ہیں ہمالیہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن حیدرآباد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی میں یہاں سے باہر نکلنے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور موصوف کہتے ہیں دنیا میں نائگرا فالس کوئی چیز نہیں ہے، ہمالیہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے کہ آپ کا علم ہی محیط نہیں ہے، آپ کا علم ہی کامل نہیں ہے، تو اپنے ناقص علم کی بنیاد پر آپ کیسے انکار کر رہے ہیں ان چیزوں کا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا علم بہت ناقص ہے، ہمارا علم اتنا ناقص ہے، اتنا ناقص ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر دیکھ کر چیک کر کے کہتا ہے کہ آپ کے اندر زبردست قسم کے وائرل انفیکشن داخل ہو گئے اور جرمز داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے اندر اچھل پچھل بچ گئی ہے، بخار آ گیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اور میں اپنے ناقص علم کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اتنے ہائی ڈوز دیتے ہیں، زبردست اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں کہ منہ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن ایمان ہے ڈاکٹر صاحب پر، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو یقین ضرور ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کوئی جرمز داخل ہو رہے ہوں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کوئی وائرل انفیکشن مجھ پر اثر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک اس لائن کے ماہر نے یہ بات کہی اسی لیے میں تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے اور اللہ کے دین کا نمائندہ جو نبی و رسول ہے
وہ رسول جب آخرت کی حقیقتیں بتاتا ہے تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے. وَلَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا وَلَهُمْ مِنْهَا عَمُونِ الشَّكْ فرمایا. اندھے بن جانا چاہتے ہیں, یقین نہیں کرنا چاہتے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جب ہم قیامت کے دن جمع کریں گے, جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں گے اور داخل ہونے کی نوبت آ رہی ہوگی, اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اکذبتم, جھٹلا دیا تھا تم نے بیااتی, میری آیتوں کو, میری نشانیوں کو, میرے احکام کو, ولم تحیطوا بها علما, جبکہ تم علم کے اعتبار سے ان کا احاطہ نہیں کر چکے تھے. تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ تم یہ اعلان کرتے کہ یہ ہے ہی نہیں حقیقت میرے علم سے باہر. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارا علم نہیں تھا, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عِلْمٌ فِي الْآخِرَةِ, انسان کا علم آخرت کے سلسلے میں بہت ناقص پڑ جاتا ہے, چھوٹا پڑ جاتا ہے, تو پھر انسان اس کے جو ماہرین ہیں, اس فیلڈ کے جو نمائندے ہیں, ان کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتا. اب ماذا کنتم تعملون, یا تم کیا کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آخرت کا جو انکار ہے اور آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو جو انسان نہیں ماننا چاہتا ہے, دراصل یاد رکھیے اس کا ایک روٹ کاز ہے, ایک نفسیاتی, ایک دل میں بیٹھا ہوا چور ہے. جو چور جو ہے یہ آخرت پر یقین کرنے سے انسان کو روکتا ہے. وہ کیا ہے, دنیا میں میں جو آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہوں, جس چیز کو میں چاہتا ہوں اچھی لگ رہی اس کو میں حاصل کرتا ہوں, یہ زندگی پر پابندی لگ جاتی ہے عقیدہ آخرت کی وجہ سے. عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان کو سوچنا پڑتا ہے اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے اس کو جائزہ لینا پڑتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن یہ چیز میرے لیے پکڑ کا باعث نہ ہو جائے. نہ حرام کھا لوں, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, نہ حرام پی لوں, اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا, اور میں غلط کام کر لوں, جہنم میں جھونک دیا جاؤں گا. لہذا غلط کاموں سے, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان سے انسان کو رکنا پڑتا ہے. جب عقیدہ آخرت کو نکال پھینکتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سمندر کی لہروں سے کھیلتا ہوا بیٹھا رہتا ہے, اس کے ماں باپ تڑپ تڑپ کر سسکیاں لے کر جان دیتے رہتے ہیں. اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عیش قدم میں حرام کام کرتا رہتا ہے اور اس کے بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو کر بلک بلک کر روتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آخرت نہیں, زندگی جیسے چاہے پسند کرو. اور آج یہ حقیقت اتنی نمایاں ہو چکی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی اس حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو نمونے مل جائیں گے, کبھی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کا احساس نہیں ہے. لہذا یہ آخرت کا عقیدہ نکال کر پھینک دیتا ہے انسان اپنی زندگی سے, تاکہ ابلیسی زندگی بسر کرے, منمانی زندگی بسر کرے, پابندیوں سے وہ یکسر محروم ہو جائے, دور ہو جائے, محفوظ ہو جائے. یہ کیفیت کو اپنانے کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا آخرت کا انکار تھا, ہم ماذا کنتم تعملون, یا کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, عیش کرنا چاہ رہے تھے, منمانی زندگی بسر کرنا چاہ رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, اور فیصلہ ان پر ثابت ہو جائے گا ان کے گناہوں کی پاداش میں, ان کے گناہوں اور ان کے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, وہ بول نہیں سکیں گے. یہ وہ مرحلہ ہوگا. یاد رکھیے آخرت ایک طویل حقیقت کا نام ہے, ایک لمبی مدت کا نام ہے, اور اس لمبی مدت میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت سارے واقعات رونما ہوں گے. انہی میں ایک مرحلہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ انسان بالکل بیچارگی کے ساتھ, مجبوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا کھڑا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ منہ پہ مہریں لگی ہوئی ہوگی اور انسان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے, انسان کے پیر گواہی دے رہے ہوں گے. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, انسان اس وقت بول نہیں سکے گا, اس کے منہ سے ایک جملہ ایک لفظ نہیں نکل سکے گا. کیوں؟ اس لیے وہ خود دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے کیا کیا کیا, وہ خود دیکھ رہا ہوگا, ریکارڈ اس کا سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا. جرم کرتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, گندگیاں کرتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہوگا. تو لازمی بات ہے انکار کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دو گواہ کھڑے ہوئے ہوں گے, ایک
وہ جو دائیں اور ایک وہ جو بائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، جس کو ہم کرامن کاتبین، وہ پورا ریکارڈ کیے ہوئے گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے انسان کیا بولے گا۔ لہذا اس مرحلے کے بارے میں فرمایا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اس وقت نطق آواز ہی نہیں نکل سکے گی، ناطقہ بند ہو جانا جس کو کہتے ہیں، منہ پہ مہر لگ جانا، وہ کیفیت ہوگی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے رات کو بنایا لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، تاکہ رات میں انسان سکون حاصل کر سکے، آرام حاصل کر سکے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے دیکھنے والا روشن بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس میں بہت زبردست قسم کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پھر کائنات کی ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اس کو بار بار وضاحت کی جا چکی ہے اور انشاءاللہ وضاحت آتی رہے گی کہ قرآن مجید کا ایک انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جہاں کہیں آخرت کی باتیں یا الہیات کی باتوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ان الہیات پر ایمان لانے کے لیے جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں فوراً ان کا تذکرہ فرمایا، تاکہ انسان غور کر سکے اور غور کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو اور آخرت کی حقیقت کو پالے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دن و رات کا جو نظام ہے، اس سسٹم کو بنانے کے لیے آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام پیدا کیا ہے۔ اس دن اور رات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا سولار سسٹم اور اس کے بیچوں بیچ ایک شمع روشن سورج کی شکل میں وحاجہ جس کو فرمایا، چمکتا ہوا جلتا ہوا، گیسز بھر کر اس میں ان گیسز کو جلا دیا گیا ہے، شعلے جوالا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو۔ کتنا ٹمپریچر ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اگر دن میں گرمی کے زمانے میں دوپہر میں آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر پگھل جائیں گے، جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، پھر ایک متناسب اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فاصلہ رکھا۔ وہ فاصلہ اگر کم ہو جائے تو ہماری دنیا بالکل برف بن جائے، وہ فاصلہ اگر کم ہو جائے تو دنیا جھلس جائے، جل جائے، وہ فاصلہ اگر بڑھ جائے تو دنیا ٹھنڈی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے ساتھ دنیا کو گھما دیا، اس کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لٹو کی طرح پھیلا دیا جس کی وجہ سے یہ دن و رات ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا عظیم الشان نظام ہے، اور ذرا سا آپ غور کرتے کرتے سوچئے کہ آج ہم لوگوں نے کیلنڈرز اور جلتریاں بنا لی، اور ان جلتریوں میں ہم نے طے کر دیا کہ فجر کب ہوگی، اور ہم نے طے کر دیا مغرب کب ہوگی، سورج کب غروب ہوگا، اور اس طرح سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ آج جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج طلوع ہوا، بعینی ہی اسی وقت پر آئندہ سال سورج طلوع ہوگا، یہی منٹ پر، یہی منٹ، یہی سیکنڈز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رفتار پر کنٹرول کیا، رفتار پر دنیا کی کیسے کنٹرول کیا کہ رفتار میں ایک منٹ کی بھی کمی اور بیشی نہیں ہے، ایک منٹ کی بھی کمی اور بیشی نہیں ہے، اور سال بھر سورج نکلتا رہے گا اپنے اپنے وقت پر، دوسرے سال پھر اپنے وقت پر اسی طرح نکلے گا جس طرح پچھلے سال نکلا تھا۔ کبھی تو ایک آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جائے سورج، کبھی تو دنیا کی رفتار میں کمی آ جائے، کبھی تو دنیا کی رفتار میں کچھ تیزی آ جائے، جلدی نکل جائے سورج، بجائے 5 بجے کے 4 بجے ہی نکل جائے، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بہت جچات اللہ نظام ہے، اتنا جچات اللہ ہے کہ آگے چل کے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس پروردگار کی کاریگری ہے جو ہر کام بہت عمدگی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی خلل نہیں ہوتا، اس میں کوئی خامی نہیں پیدا ہوتی، کوئی فالٹ نہیں ہوتا۔ لہذا ذرا اس کائنات کی اس نشانی پر غور کرو، روزانہ گزرتے ہو، روزانہ تمہارے لیے روزمرہ کی چیزیں شروع ہوتی ہے، فریش ہوتے ہو، گھر سے باہر نکلتے ہو، محنت کرتے ہو، شام میں تھک جاتے ہو، اندھیرا ہو جاتا، تھکے ہارے رات کی تاریکی میں پیر پھیلا کر سو جاتے ہو، کتنا آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، انسان تو انسان، درندے بھی
اور چرندے بھی اپنے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں، سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور سوائے چور اچکے اور کوئی گھومتے نہیں، راتوں میں سب آرام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک نیند کا ملنا دن بھر کے غم کو، دن بھر کی تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ 6 گھنٹے کی نیند کیا مل جاتی ہے انسان کو، وہ صبح ایک نیا انسان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تم ریہرسل کر رہے ہو روزانہ، یہ جو ریہرسل کر رہے ہو، سو جاتے ہو اور سونے کے بعد غافل ہو جاتے ہو، کبھی کبھی تم اتنی گہری نیند سوتے ہو، اتنی گہری نیند سوتے ہو، تمہارے اپنے بیڈ روم میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، جانور داخل ہو جاتا ہے، سانپ بچھو داخل ہو جاتے ہیں، تم کچھ نہیں کر پاتے ہو، ایسے بے سود ہو کر بیدار ہو کر سو جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد صبح جب اٹھتے ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ صبح ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھیں کام کرنا چھوڑ دی ہو، صبح ایسا نہیں ہوتا سماعت کام کرنا چھوڑ چکا ہو، صبح ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 10%، 20%، 30% کمزور ہو جائے، نہتا ہو جائے، کسی صلاحیت سے مفقود ہو جائے، نہیں، پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ریہرسل تم کر ہی رہے ہو کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا وقفہ، تو ایک موت کے آغوش میں چلے جاتے ہو، موت سے دوچار ہو جاتے ہو، تو پھر تم کو اس پر کیوں شک ہے کہ 6-7 صدیوں کے لیے تم سو جاؤ گے اور دوبارہ پروردگار تم کو اٹھا دے گا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اٹھا دے گا، پوری روح کے ساتھ اٹھا دے گا، پورے جسم کے ساتھ اٹھا دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی یہ دعا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ مولا اس عارضی نیند کے بعد جیسے آپ نے مجھے بیدار کر دیا، اسی طرح ایک دائمی نیند کے بعد بھی پروردگار آپ مجھے بیدار کر دیں گے۔ اور وہ بیدار کب کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، جس کا آغاز کیسے ہوگا؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا۔ ایک چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنون فرمایا۔ قرنون کے معنی ہوتے ہیں بڑا سا سنگا، سنگ جو ہوتی ہے، بڑی سی سنگ ٹائپ تصور کر لیجئے، اس کو قرنون کہتے ہیں۔ لازمی بات ہے یہ کائنات کی ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے جس کو ہم ابھی اپنی ناقص عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آلہ ہے، ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ پھونکنے کے لیے اس میں تیار ہے، نگاہیں ان کے عرش پر جمی ہوئی ہے۔ جیسے ہی عرش رحمان سے آرڈر ہوگا شروع کرو سور پھونکنا، تو سور پھونکا جائے گا، جس سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ اس آواز سے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں رہنے والے تو گھبرائیں گے ہی گھبرائیں گے، آسمان میں رہنے والے بھی گھبرا جائیں گے۔ ایک بڑی ہولناک زبردست قسم کی آواز ہوگی، اور اس آواز کی جیسے ہی ابتدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، اور انسان تو گھبرا ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنگل میں رہنے والے جنگلی جانور بھی گھبرا جائیں گے، ہمارے گھبراہٹ کے وہ بستیوں کی طرف بھاگ کے آنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وہ آواز اتنی زبردست آواز ہوگی کہ اس آواز کی وجہ سے دنیا میں زلزلہ آئے گا۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، آواز دھماکے کی ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کھڑکیوں کے جو شیشے ہوتے ہیں وہ چٹکنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں۔ جب آواز زبردست ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا دیوار لرزنے لگتی ہے۔ جب آواز زبردست ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ارتعاش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک موومنٹ، شیک جیسے ہونے لگے چیز۔ اب لازمی بات ہے وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ آواز اتنی مہیب، ایسی ہولناک، اتنی خطرناک، اتنی تیز ہوگی کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا تھر تھر کانپے گی اور زلزلہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد ایسا زلزلہ ہوگا کہ سونامی کیا سونامی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پورے کے پورے سمندر اگلنے لگے گے، پانی اس کا اچھلنے لگے گا۔ اور پہاڑ جس کو تم سمجھتے ہو بہت مضبوطی سے اس دنیا میں ان کو ٹھوک دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ،
बादलों की तरह पहाड़ उड़ते चले जाएंगे। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वतकुनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, कि पहाड़ों का आलम ये होगा कि ऊन काटने वाला, रुई काटने वाला जब रुई काटता है तो उसके जर्रे जैसे फिजा में होते हैं, वैसे पहाड़ उड़ने लगेंगे, हवा मंसूरा, ऑर्डर हो जाएगा, बुकनी बुकनी हो जाएगा। ये आलम होगा, ये पूरी कायनात में जबरदस्त हलचल मचेगी और ये आवाज बढ़ती चली जाएगी। जब आवाज पैदा होगी तो लोग घबराएंगे, घरों से झांक कर देखेंगे कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आवाज बढ़ती चली जाएगी तो घरों को बंद कर लेंगे और फिर घरों में बंद होकर सुन लेंगे, शायद वह महफूज हो जाए। लेकिन आवाज के बढ़ने की वजह से जब दीवारों में दरारें आएंगी और जब छतें वो थर्राने लगेगी, कांपने लगेगी, और आवाज के बढ़ने की वजह से जब जमीन धड़कने लगेगी, हिलने लगेगी, तो लोग आफियत इसमें समझेंगे मैदान की तरफ भागो, लिहाजा मैदान की तरफ भागना शुरू करेंगे। और अपनी गोदों में बच्चे लिए हुए, पीठ पे जरूरी सामान लादे हुए, अहलिया का हाथ दबाए हुए, भागते भागते जब मैदान में आएंगे तो मैदान को देखेंगे कि वो तो थर थर कांप रहा है और फट रहा है, शक हो रहा है, तो धीरे धीरे अपने गोद के बच्चे को भी छोड़ देंगे। यहाँ तक कि वो माँ जो दूध पिलाता हुआ बच्चा जिसके गोद में होगा, शीरखार बच्चा, वो बच्चे को भी कोरे में डाल देगी मारे घबराहट के, सामान भी फेंक देंगे। यौमा यफिरुल मर्उ, उस दिन इंसान भागना शुरू कर देगा मुंह पर के, किससे? अपनी बीवी से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, सबसे मुंह छुड़ाने लगेंगे और सोचेंगे मैं कहीं बच जाऊं, किसी कोने में चले जाऊं, किसी खाने में पहुंच जाऊं, कहीं किसी सेफ मकाम पर पहुंच के अपनी जान बचा लूं, बाकी सब रहे मरे, मुझे क्या लेना देना। ये कैफियत होगी और होते होते आवाज बढ़ेगी और ये बढ़ते बढ़ते अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंतहाई हो जाएगी फसाइका मा फिल अर्द, सब मौत से दो चार हो जाएंगे, खत्म। उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके बाद 40 साल ऐसे गुजरेंगे कि कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी, यहाँ तक के खुद सूर फूंकने वाला फरिश्ता हजरत इसराफील वो भी खत्म हो जाएंगे। 40 साल कौन से होंगे? वो उखरवी 40 साल, आखिरत के, दुनियावी नहीं। वो कितनी बड़ी मुद्दत होगी किसी को पता नहीं, कितनी लंबी मुद्दत होगी वो हम नहीं बता सकते। उसके बाद फिर अल्लाह ताला खुद हजरत इसराफील में जान डालेगा और फिर उनसे कहा जाएगा कि अब दूसरा सूर फूंके, फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तन, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, लोग फिर मैदान हशर में जमा होते चले जाएंगे। वो मैदान कौन सा होगा? कौन से मुफस्सिरीन का ख्याल है कि हमारी ये दुनिया होगी, इसी दुनिया को खींच कर रबड़ की तरह लंबा कर दिया जाएगा, यहाँ से वहां तक कितनी लंबी हो जाएगी आप तसव्वुर कर लीजिए। इस गोल ग्लोब को अगर लंबा खींच दे हम तो कितना लंबा हो सकता है आप तसव्वुर कर लीजिए। इतनी जबरदस्त लंबी चौड़ी वो जमीन होगी जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उस दिन हम जमीन को एक दूसरी जमीन से बदल देंगे, आसमान को हम एक दूसरे आसमान से बदल देंगे और उसके बाद से फिर सब के सब मैदान हशर में पतियों की तरह बरामद होते चले जाएंगे। सूरज चूंकि बुझाया जा चुका होगा, इस कायनात में कोई रोशनी नहीं होगी, जमीन खींच दी जाएगी और उसके बाद मैदान हशर बर्पा हो जाएगा और मुर्दे कब्रों से बरामद हो रहे होंगे, जमीन से निकल कर लोग इस जमीन के सीने पर खड़े होते चले जाएंगे कि अचानक इस तारीकी में रोशनी शुरू होगी। वो रोशनी कौन सी होगी? वो अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, रब के नूर से धीरे धीरे जमीन में एक रोशनी होगी और फिर इंसान देखना शुरू कर देगा और उसके बाद से वो देखेगा कि जमीन इतनी चटिया लंबवत मैदान फैज़ा बिस्साहिरा कि इसमें किसी किस्म का कोई पहाड़ नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई वादी नहीं, रेगिस्तान नहीं, दरिया नहीं, समंदर नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन, सब के सब कमजोर निहत्ते अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे, घबरा रहे होंगे, रो रहे होंगे, हर एक को ये फिक्र होगी कि बस मुझे नजात मिल जाए, बस मेरी हिफाजत हो जाए,
ارشاد فرمایا کہ اس دن پہاڑ وغیرہ کوئی زمین پر باقی نہیں رہ جائے گا. وترى الجبال تحسبها جامدة، جس پہاڑ کو تم سمجھتے ہو یہ جمع ہوا ہے، جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، اور یہ تو بادلوں کی طرح ہو جائے گا. بادل آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ بادل کچھ نہیں، دھواں ہے. ایسے ہی یہ پہاڑوں کی کیفیت ہو جائے گی. سبحان اللہ الذی خلق کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. یہ پروردگار کی کاریگری ہے، وہ پروردگار کی الذی اتقن کل شیء، جو ہر چیز بہت پرفیکٹ پیدا کرتا ہے، ہر چیز اس نے بہت عمدگی کے ساتھ پیدا کی. انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ باخبر ہے. لہذا اس آخرت کی حقیقت کو سمجھو کہ اس دن ہوگا کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس نیکی سے کہیں بڑھ کر وہ اجر پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ اس کے معاملہ فرمائے گا، اس پر اجر دے گا. اور وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے نیکیوں والے محفوظ رہیں گے، مطمئن رہیں گے. خود فرشتے کھڑے ہو کر ان سے کہیں گے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہارے لیے تو ساری کامیابیاں ہیں، تمہارے لیے تو جنت کی نعمتیں ہیں، آگے بڑھو، گھبراؤ پر، تم کو تو پروردگار نوازنے والا ہے. لہذا وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائیں گے، چہرے ان کے دمکنے لگیں گے، سفید چاند کی مانند ہو جائیں گے مارے خوشی کے. اور ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے، کفر و شرک کا بوجھ لاتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، چہروں کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چہروں کے بل ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے سوائے اس کا جو تم نے خود کیا ہے؟ تم کو جو تمہارا بدلہ دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہے، تمہارے اپنی خطا کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو سزا دی جائے گی اتنی ہی دی جائے گی جتنا جرم ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ نوازے گا، اجر دے گا تو وہ زیادہ دے گا، وہ اپنے خزانے سے زیادہ نوازے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دھیرے دھیرے یہ سورت کا خلاصہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ حاصل ہے کہ اس پوری کوشش کا، اس پوری سمجھانے کا جو آخر میں حاصل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسا نہیں کیا کہ عام طور پر جیسا ہوتا ہے مقررین اپنے خطاب میں مجلس کو گرما دیتے ہیں اور اس کے بعد واہ واہ ہو گئی اور گھروں کو چلے گئے. قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن مجید انسان کو راہ پر لا کر چھوڑتا ہے، ہاتھ میں نتیجہ دیتا ہے، پیغام دیتا ہے اور عمل کرنے کے لیے ایک دستور دیتا ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اس پورے آخرت کے تذکرے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ حاصل کلام کیا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، کہ مجھے یہ حکم ہے، اے نبی آپ یہ اعلان کریے اور کہیے مجھے یہ حکم ہے کہ میں عبادت صرف اسی پروردگار کی کروں جس پروردگار نے اس شہر کو محترم بنایا ہو. کس شہر میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے. مکہ مکرمہ کی دعائی دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ نبی آپ یہ اعلان کیجئے جس پروردگار نے اس شہر کو حرمت کی، قابل احترام بنایا. کتنا قابل احترام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے والبلد الامین فرمایا، امن والا شہر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو جائے حدود حرم میں اس کو بھی امن مل جاتا ہے. جس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا یہ ایسا محترم شہر ہے اور اتنا احترام والا مقام ہے کہ تم یہاں شکار تو شکار، جو جانور شکار کا ہے اس کو تم یہاں سے بھگا کر باہر نہیں نکال سکتے کہ حدود حرم سے باہر نکال کر میں شکار کر لو. خرگوش نظر آ گیا، اب آپ شکار کرنا چاہتے ہیں، حدود حرم میں تو حرام ہے. لہذا یہ ترکیب کر لیں جیسے کہ یہودی کرتے تھے کہ دن بھر مچھلی کو گھروں میں جمع کرتے تھے ہفتے کے دن، اور پھر رات میں ان کو شکار کرتے نکال لیتے اور یہ کہتے ہم نے یوم السبت کو ہفتے کے دن تو ہم نے کچھ نہیں کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ حرم کی حرمت سے کھیلنے کا تم کو موقع نہیں ہے کہ تم جانور کو بھگا بھگا کے حدود حرم سے باہر نکال دو پھر شکار کرو لگا دے. اس کی بھی اجازت نہیں کہ حدود حرم سے اس کو باہر نکال دو. یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درخت بھی نہ اکھاڑنا، بغیر کسی سبب کے حدود حرم کا درخت بھی نہ اکھاڑنا. ہاں اگر کوئی سبب ہے، کوئی کانٹے دار درخت ہے، چبھا راستے سے ہٹانا والا بات ہے. یہ حرمت جو دی گئی کہ اس کے احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر مجرم بھی اس میں داخل ہو جائے تو جب تک کہ وہ حدود حرم سے نہ نکلے اس کو سزا نہیں جاری کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو، اس شہر کو، اس علاقے کو یہ جو احترام دیا اور یہ امن جو دیا اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد بندہ صرف اور صرف بس اللہ کا خوف رہے اور کسی کا خوف نہ رہے. وہاں وہ اللہ کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو پکارے، وہاں وہ پروردگار کا ہو جائے، وہی آ جائے، کوئی اور چیز باقی نہ رہ جائے. یہ کیفیت دنیا میں کسی ایک علاقے میں ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کا انتخاب اول دن سے پہلے ہی روز سے فرما دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دے کر وہاں حرم شریف کی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے مسلمانوں کا رخ قرار دیا. نماز میں تمہارا نہیں رخ ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سفر کی اگر سفر پر قدرت ہے تم کو خرچہ وغیرہ ہے، شرطوں کی تکمیل ہو رہی تو پروردگار کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. لہذا یہ حرم شریف کا تقاضا یہ ہے کہ اس حرم کے پروردگار ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد فرمایا کہ جہاں یہ پروردگار حرم کا مالک ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اسی طرح ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، پوری دنیا کا وہ مالک ہے اور ایک گلوب کا مالک ہے، ہماری کائنات کا مالک ہے، وہ سورج کا مالک ہے، وہ چاند کا مالک ہے، اور میری ساری جتنی ملکیت ہے اس کا بھی حقیقی مالک وہی ہے. کچھ دنوں برتنے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں مالک وہی ہے. اور مالک کیوں ہے؟ اس لیے کہ خالق وہی ہے، اسی نے پیدا کیا. جب وہ پیدا کیا ہوا ہے تو لازمی بات ہے ملکیت بھی اس کی رہے گی. کسی نے اسے تھوڑی خریدا، اس گلوب کو، چاند کو کسی نے خرید لیا، سورج کو کسی نے خرید لیا. جب کسی نے خریدا نہیں بلکہ خریدنے کی کوئی ہمت بھی نہیں رکھتا تو لازمی بات ہے ملکیت بھی اسی کی ہے. جب مالک حقیقی وہی ہے، جب وہ خالق حقیقی وہی ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا ارشاد فرمایا چھوڑو ان بتوں کی عبادت کو، چھوڑو ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کو اور عبادت کرو تو رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جو خوف میں امن دیتا ہے، جو بھوک میں کھانا دیتا ہے، اس رب کی عبادت کرو. دوسری چیزوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو عبادت ہوگی. اور اس عبادت کا تعلق عقیدے سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اور اس عبادت کا تعلق عقیدے سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہی دراصل آئیڈیل ہوتے ہیں. اس عقیدے کا تعلق وہ آخرت سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے. تو لازمی بات ہے اس عقیدے کے بعد یہ عقیدے کا اثر انسان کے جسم پر ہوگا، کیونکہ ہر یقین کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے. ہر یقین کا اثر ایٹومیٹیکلی انسان کے جسم پر ہوتا ہے. اگر آپ چل رہے ہو بہت اطمینان کے ساتھ، بہت ہی خراما کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، اور اطمینان کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اچانک ہی آپ کو کچھ چند فیٹ پر، چند گز کے فاصلے پر سانپ پر اٹھائے نظر آ جائے تو چونکہ آپ کو یقین ہے کہ بڑا زہریلا جانور ہے، اسی لیے سارا سکون درم برم اور چہرے پر اطمینان کی جتنی علامتیں اور آثار تھے سب رفع ہو جائیں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ پلٹ کے بھاگیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ پلٹ کے بھاگیں گے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھنے والے کو کہ سانپ پہلے نظر آیا یا یہ پلٹ کے پہلے بھاگے. یہ یقین کا اثر ہے، یقین کا اثر ہے. کسی نے تشکیل نہیں کی، کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے اس موقع پر ڈرایا نہیں، بس ایک منظر کیا دیکھا، انسان نے خود فیصلہ کر لیا. ایسے ہی عجب آخرت کا
یقین ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہونے کا عقیدہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو انسان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ کیا اثر ہے؟ وہ امید و نکون من المسلمین، وہ مطیع ہو جاتا ہے پروردگار کا، وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جب پروردگار اس کو گرما دے وہ گرم ہو جائے، جب نرما دے وہ نرم ہو جائے، جب کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جائے، جب کہ اپنا مال خرچ کر دو وہ مال خرچ کرے، اور جس کو کہے اس کو مال دو وہ مال دینے کے لیے تیار ہو جائے، جب کہے وہ اس کو نکل جاؤ تم پروردگار کے دربار میں آ جاؤ، حج کی حاضری دو، وہ نکل پڑے گا۔ جب وہ بندے کو جو کہے گا پروردگار وہ حکم ماننے کے لیے تیار رہے گا، پھر اس کے بعد سے اس کے اندر تردد، اس کے اندر شک، اس کے اندر پھر ٹالنے کی عادت، ڈیلے کرنے کی عادت، اور اس کے اندر یہ کیفیت کے بعد میں کر لیں گے ہرگز نہیں پیدا ہوگی، بلکہ وہ ہر کام اپنے وقت پہ کرے گا۔ دوسرا اہم کہ انسان کے اندر اسلام آ جائے، اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جائے، اور تیسرا حکم قرآن پاک کی تلاوت۔ آپ سوچیں جو لوگ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت کیا، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اہمیت، نعوذ باللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے امت سے تو بدرجہ اولا یہ خطاب ہوگا۔ امت کی تو زیادہ اہم ڈیوٹی ہوگی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ یہ عبادت کا ایک جز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ اس لیے عبادت ہے کہ اس میں قرآن مجید کی حفاظت ہے، اس میں قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اگر امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ تلاوت کو عبادت نہ بناتا تو قرآن پاک ویسے ہی ضائع ہو جاتا جیسے انجیل ضائع ہو گئی، قرآن پاک ویسے ہی ضائع ہو جاتا جیسے تورات ضائع ہو گیا ہے۔ اور آج انجیل کہاں ہے اصل میں اوریجنل جو سریانی زبان میں حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا، کہاں ہے آپ بتائیے؟ کیوں؟ تلاوت نہیں ہے ان کے اندر، لہذا حفاظت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ذمہ دار بنایا تلاوت کا، اور ایمان کا پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ایمان رکھنے کے معنی یہ کہ تم اس کی تلاوت کرو، تم اس کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ یہ الفاظ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ الفاظ پروردگار کے ہیں، یہ کلام پروردگار کا ہے، اس میں برکت ہے، اس کے پڑھنے میں برکت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، تلاوت کی اتنی تاکید کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کو تلاوت سے معمور کیا، منبر و محراب کو تلاوت سے معمور کیا، گھروں کو فرمایا جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، فرمایا ان گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید۔ اور فرماتے تھے کہ جب خیمے رکھتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے اشعری قبیلے کا خیمہ کہاں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے اندھیرے میں بھی کہ ٹینٹس جو لگے ہوئے ہیں تو اشعری خاندان کا ٹینٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کی تلاوتوں کے ساتھ، ان کی تلاوتوں کی وجہ سے میں جان جاتا ہوں کہ یہ ابو موسیٰ اشعری کا خیمہ ہے۔ اس میں سے جو آپ اندازہ لگائیے کہ خیمہ ٹیمپرری ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، رات بھر کے لیے لگایا جاتا ہے، صبح اکھاڑ لیا جاتا ہے ٹینٹ، لیکن گھر عارضی نہیں ہوتا، گھر دائمی ہوتا۔ جب خیموں میں تلاوت کا اہتمام تھا، عارضی ٹینٹس میں جب تلاوت کا اہتمام تھا، تو آپ کے جو دائمی مکانات ہیں، گھر ہیں، ان میں تلاوت کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند فرماتے تھے کہ تلاوت کی آواز آتی تو وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، سنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے، اجر کی خوشخبری دیتے تھے، اور برکت کی خوشخبری دیتے تھے۔ اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ رات رات بھر تلاوت کرتے، گھنٹوں تلاوت کرتے۔ آپ کو واقعہ
याद रखना चाहिए हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अंसार के बड़े अच्छे सहाबी हैं, खूब अच्छी तिलावत करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत प्यारी आवाज दी थी, बहुत अच्छी तिलावत करते थे। रात में तिलावत कर रहे हैं और सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। उनका छोटा सा लड़का यहिया वो भी सहन में किनारे सो रहा है। अचानक देखते हैं कि घोड़ा इतना उछल रहा है, इतना उछल रहा है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डर हुआ कि एक आध पैर बेटे के ऊपर न पड़ जाए और फिर बेटा किसी हादसे का शिकार न हो जाए। तिलावत हो गई, खामोश खड़े हुए हैं, घोड़ा भी खामोश हो गया। फिर तिलावत शुरू की, फिर घोड़ा चल रहा, फिर तिलावत होती, खामोश हो गए, फिर घोड़ा से दौड़ गया, फिर तिलावत की, फिर घोड़ा भी डरने लगा। यहाँ तक के तिलावत खत्म कर दी, और जब तिलावत खत्म कर दी और उल्टे तिलावत से तो देखा एक नूर जैसे चला जा रहा है, जैसे कि कोई मंदिर है ऊपर आसमान की तरफ उठती चली जा रही है। परेशान हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये हुआ कि जब मैं तिलावत किया तो घोड़ा उछलने लगा और बेटे को जरूर न पहुंच जाए इस संदेश से रोक दिया। तो फिर ऐसे ही दोबारा शुरू किया, दोबारा चलाना शुरू किया, यहाँ तक कि जब मैं खत्म करके उड़ गया तो देखा कि एक रोशनी है जैसे ऊपर आसमान की तरफ जा रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिलकल मलाइकतु तस्तमिउ इलैक, फरिश्ते थे जो कान लगा के तुमको सुन रहे थे, फरिश्ते थे जो तुमको कान लगा के सुन रहे थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फजर के मौके पर खूब तिलावत करो, क्यों इन्ना कुरआनल फज्र काना मशहूरा, फरिश्ते आते हैं गवाही देने कि तुमने तिलावत की थी, दिन भर बरकत रहती है। अल्लाह ताला के कलाम की वजह से दिन भर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रहमतों की बारिश करेगा। ये वो तिलावत के कलाम पाक है जिसको एक इबादत बना दिया गया है। ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारी नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जब तक कि कुरान पाक का एक हिस्सा तुम्हारी नमाज में ना आ जाए। पढ़ते ही नहीं पढ़ते, हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मा सूरत मिलाएंगे, ये बगैर तिलावत के हमारी नमाज नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने इतनी मकबूल इबादत तिलावत को करार दिया। लिहाजा तिलावत की अहमियत को हम कभी न घटाएं, और कुरान फहमी एक बहुत ही जरूरी चीज है, उसके बगैर मुसलमान जी नहीं सकता। लेकिन कुरान फहमी की अहमियत बतलाने के लिए तिलावत की अहमियत को कभी न घटाएं, कभी न घटाएं। ये हर एक चीज की अपनी एक अहमियत है। मेडिसिन की बहुत अहमियत है, उसके बगैर इलाज नहीं हो सकता। लिहाजा मेडिसिन की अहमियत बताते बताते हम ग़िज़ा की अहमियत को बढ़ा दें, क्या ये हो सकता है? हम कह रहे हैं ग़िज़ा की कोई जरूरत नहीं, दवा खाना चाहिए, कोई भी बोल सकता है। आप सोचिए, ऐसे ही मसला है कि कुरान फहमी बहुत अहम है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि तिलावत जिंदगी से निकल जाए, तिलावत का एहतमाम होना चाहिए। अल-अज़्ल वल कुरान जो हुक्म है अल्लाह का कि मैं तिलावत करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया अब जो मुंह फेर लेता है अल्लाह की किताब से, और जो अल्लाह की किताब की तिलावत में ही जो मैले निकालना शुरू करता है, रुकावटें डालना शुरू करता है, धीरे धीरे वो फहम कुरान से भी महरूम होता है। उसका नतीजा ये होता है अमल कुरान से भी वो महरूम हो जाता है। जब अमल कुरान से भी महरूम हो गया तो फिर उसकी नजात मशरूअ हो गई। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जिसने हिदायत हासिल की तो उसकी हिदायत का फायदा खुद उसकी जात को होगा। वमन जाअ फकुल इन्नमा अना मिनल मुंदिरीन, जो गुमराह हो रहा है तो उस शख्स को है नबी आप ये कहिए मेरी ड्यूटी पर है आगाह करना, समझाना, बतलाना और गले में रस्सी डालकर इस्लाम में दाखिल करना मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी किसी की ड्यूटी नहीं है कि कोई बिगड़ रहा है, और किसी की ये जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ तक के माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी नहीं कि जो कुफ्र पर बढ़ता जा रहा है उसके गले में रस्सी बांधकर इस्लाम की तरफ खींच कर लाए। जिम्मेदारी क्या है? इंज़ार, समझाना, तरबियत करना, और इस पूरी तरबियत और पूरे की जिम्मेदारी के बावजूद अगर कोई कुफ्र पर बढ़े तो उसकी मिसाल ऐसी जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद डूब कर मर गया तो हो गया कुफ्र पर बढ़ा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ नबी आपकी जिम्मेदारी तरबियत करना, आगाह करना, समझाना, बतलाना। लेकिन अगर कोई कबूल नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए आप, वो अपने हशर को पहुंचेगा, वो अपने नतीजे को पहुंचेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह।
اور کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تاکید کر دی گئی کہ ہر موقع پہ تم الحمدللہ کہتے رہو۔ کھانا کھا لیا تو الحمدللہ کہو، پانی پی لو تو الحمدللہ کہو، چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہو، صبح شام الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں بڑی برکت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے پاس بڑا مقبول ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ کہیے ساری تعریف، سارا شکر، ساری حمد و ستائش اس پروردگار اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس کا عالم یہ ہے سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، عنقریب کو بتائے گا اس کی نشانیوں کو تو تم پہچان لو گے۔ عنقریب بتائے گا، جب آنکھیں تمہاری بند ہوگی تو تم اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھو گے، تم دیکھو گے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، تم دیکھو گے وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری روح کو عالم بالا تک کیسے پہنچاتے ہیں، تم دیکھو گے کہ تمہاری روح تمہارے جسم میں کیسے لوٹائی جاتی ہے، تم دیکھو گے تمہارا حساب کتاب کیسے ہوتا، سوالات کیسے ہوتے ہیں، تم دیکھو گے کہ قبر تمہاری جنت کی کیریوں میں سے کیری بنے گی، دوزخ کے گھروں میں سے گھرا بنے گا۔ فتعرفونہا، تب انکار نہیں کر سکو گے۔ جب انکار نہیں کر سکو گے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم یہ ہوگا جب منزل تک پہنچ جائیں گے، قبر کی منزل، پھر اس کے بعد سے انکار نہیں کر سکے گا انسان۔ اس وقت حق یقین، علم و یقین سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ابھی ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔ جو ایمان بالغیب سے محروم ہوتا ہے پھر حقیقتوں کو دیکھ لینا پڑتا ہے اور مجبوری کے ساتھ ماننا پڑتا ہے، اور اس ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو آج ایمان بالغیب لاتا ہے اللہ کے رسولوں کے کہنے پر اور اللہ کے صحیفے قرآن پاک کے کہنے پر جو ایمان قبول کرتا ہے تو پھر آگے کی گھڑیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے لیے اجنبی نہیں۔ فرشتے بھی آتے ہیں تو خوشخبریوں کے ساتھ آتے ہیں، فرشتوں کی آمد بھی ہوتی ہے تو اس کے دل کو مطمئن کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے دل مطمئن چلو تم اللہ کے پاس، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کو کوئی غضب نہیں پہنچنے والی ہے، پریشانی نہیں ہونے والی ہے، تم تو اپنے حبیب کے پاس پہنچ رہے ہو جس کے آگے تم اپنی پیشانی چھپایا کرتے تھے، وہ مولا تمہارا منتظر ہے، رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے، چلو اطمینان کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا کہ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، دیکھو گے اس کی نشانیوں کو اور جان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پروردگار کو غافل نہ سمجھو، وہ پروردگار واقف ہے اور واقف ہونے کی وجہ سے وہ سزا دینے پر قادر ہے، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مہربانی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس نے اس دنیا کو دارالعمل بنا دیا، دارالجزا نہیں، یہاں سزا نہیں دے گا، سزا آخرت میں ہوگی۔ لہذا آخرت کی اس منزل تک پہنچنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، پروردگار کو غافل مت سمجھو، پروردگار کو رحمان سمجھو، پروردگار کو غافل نہ سمجھو، پروردگار کو رحیم سمجھو، پروردگار کو غافل نہ سمجھو، پروردگار کو مہلت دینے والا سمجھو۔ ایک مشفق ایسا بندے کو چاہنے والا مالک حقیقی جو چاہتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے، بگڑ نہ جائے اور بگڑ کر برے انجام تک نہ پہنچے۔ لہذا وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے، بخوبی واقف ہے۔ اور جب وہ واقف ہے تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ، نیکو کاروں کے ساتھ اس کی مدد رہے گی، اور جب وہ غافل نہیں ہے تو مجرموں کو سزا دے کر رہے گا۔ لہذا پروردگار کا یہی جزا اور سزا کا معاملہ اس روئے زمین پر عجیب و غریب طریقے سے ظاہر ہوا کہ ایک ایسے موقع پر جب کہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی اور کسی بچے کو جینے کا امکان نہیں رہ گیا تھا، اس نے موسیٰ کو بچایا اور پرورش کی۔ اور ایسا صاحب اقتدار جو منمانی کرتا تھا اس نے فرعون کو ڈبا دیا، ختم کر دیا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت اپنی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔